حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ یاجوج اور ماجوج بنو آدم سے ہیں، لیکن حضرت حوا کے بطن سے نہیں، یعنی ان کو اخیافی بھائی، یہ عربی کا ایک لفظ ہے اخیافی، اس کا مطلب کہ باپ ایک ہو مائیں الگ الگ، تو ان کو اخیافی بھائی کہتے ہیں۔ یہ بتایا گیا کہ یہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں مگر حضرت حوا سے نہیں۔ بات اشارے میں کروں گا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نیند میں ہیں اور نیند کی حالت میں ان کا قطرہ زمین میں مٹی میں مل گیا، جس سے یہ یاجوج اور ماجوج بنائے گئے ہیں۔ اشارے میں بات کی ہے۔ اس پر کچھ لوگوں نے بحث کی ہے، میں نے کہا میں تفصیل میں نہیں جا رہا، عبارتوں میں روایات میں بہت کچھ آیا ہے۔ بعض نے کہا وہ ترک سے ہوں گے، یہی دہاق نے کہا یعنی یہ یاجوج اور ماجوج یہ ان میں سے کوئی ترکوں کا سلسلہ، ترک ان سے الگ ہو گئے، وہ ان سے الگ ہو گئے۔ حضرت امام ابن حجر عسقلانی وہ فرماتے ہیں کعب احبار کے قول کا رد حدیث مرفوع میں موجود ہے۔ بہرحال یہ یاجوج اور ماجوج، گوگ اور میگوگ، تین قسم کے ہیں۔ ان کے جسم ارض کی طرح ہیں۔ یہ ایک بڑا درخت، ہمارے ہاں شاید صنوبر کہا جاتا ہے، اس لکڑی کی طرح، 4 ہاتھ لمبے اور 4 ہاتھ چوڑے۔ ان کی ایک قسم ایسی ہے کہ ایک کان ان کا زمین پر ہوتا ہے، دوسرے سے سارے جسم کو ڈھانپتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی کہ یاجوج اور ماجوج میں سے بعض کا قد 1 بالشت، بعض کا 2 بالشت اور سب سے لمبا 3 بالشت، یعنی یہ زیادہ لمبے قد کے نہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کہ یاجوج اور ماجوج کے 22 ان کے ٹرائبز ہیں، قبیلے ہیں۔ حضرت سلطان سکندر رحمت اللہ علیہ نے 21 کے آگے دیوار کھینچی تھی۔ ایک قبیلہ جنگ والوں سے بھاگ نکلا، وہ ترک ہیں، 21 الگ ہیں ترک، ان سے وہ بھی مضبوط جسموں والے۔ اس حوالے سے اور بھی بات، حضرت خالد بن عبداللہ بن ہرملہ اپنی خالہ سے مرفوعاً جو بات اوپر تک جاتی ہے روایت کرتے ہیں کہ تم کہتے ہو تمہارا کوئی دشمن نہیں، یہ خام خیالی ہے، اس لیے کہ تم دشمنوں سے لڑتے رہو گے یہاں تک کہ تمہاری آخری جنگ یاجوج اور ماجوج سے ہوگی۔ وہ چوڑے چہرے والے، چھوٹی آنکھوں والے، سخت بالوں والے، وہ ہر ڈھلان سے نیچے اتریں گے، یعنی ان کے لیے یہ بہت کھیل جیسی بات ہوگی، ہم کیسے اترتے ہیں، ان کا اترنا کیسا ہوگا۔ یہ ایک قبیلہ سمجھ لیں، ایک خاص قبیلہ، یاجوج اور ماجوج۔ اب ابن حبان میں روایت موجود، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ یاجوج بہت کم ہے، مگر سنیں دھیان سے، یہ خود ان کی تعداد اس وقت بہت زیادہ نہیں ہے،
مگر ان میں سے جو مرتا ہے 1000 اولاد چھوڑ کے مرتا ہے، یعنی ان کی اولاد بہت ہوتی ہے۔ عمر بن اوس اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ یاجوج اور ماجوج جتنا چاہیں تعلق رکھیں ازدواجی آپس میں، جو مرتا ہے 1000 اولاد چھوڑ کر مرتا ہے۔ ان کے لیے بھی عورتیں یعنی میل فیمیل ہوتے ہیں، اور ان کے لیے بھی جو سلسلے ہیں دوسرے وہ موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کہ یاجوج ماجوج اولاد آدم سے ہیں، ان کے علاوہ 3 گروہ ہیں، ان میں جو بھی مرتا ہے 1000 یا اس سے زیادہ اولاد چھوڑ کر مرتا ہے۔ تاویل، تاریس اور منسک یہ نام بھی ان کے 3 قبیلوں کے بتائے گئے ہیں، اگر میں نے صحیح پڑھے۔ عبد بن حمید نے بھی اسی طرح کی روایت۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فاروق اعظم کے فرزند رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، جنوں انس انسانوں اور جنوں کے کل 10 اجزاء یعنی 10 پارٹس میں سے 9 حصے یاجوج ماجوج ہیں، اور باقی 1 حصہ جملہ انسان، یعنی اتنی ان کی گروتھ ہو رہی ہے، بڑھ رہے ہیں۔ حضرت سکندر ذوالقرنین نبی ہیں یا اللہ کے ولی ہیں، واللہ اعلم، جیسا کہ بیان کیا گیا۔ ان کے زمانے میں جب یہ بادشاہ تھے، شکایت کی گئی کہ یہ لوگ بہت فساد کرتے ہیں، بہت تنگ کرتے ہیں، تو ان کا جو علاقہ تھا اس میں ان کو بند کرنے کے لیے پہاڑوں کے درمیان حضرت سکندر ذوالقرنین نے ایک دیوار بنائی جس کو سد سکندری کہتے ہیں۔ سد اس رکاوٹ کو چونکہ حضرت سکندر نے بنائی، سد سکندری۔ یہ سکندر ذوالقرنین اگر کوئی الیگزینڈر سے ان کو ملاتا ہے تو میرا خیال ہے شاید وہ الیگزینڈر جس کو کہا جاتا ہے وہ کوئی اور ہے، یہ حضرت سکندر ذوالقرنین کوئی اور ہستی ہے، لوگ مکسنگ کر دیتے ہیں۔ حضرت سکندر کا بیان قرآن میں ہے، اعینونی بقوہ، میری مدد کرو قوت کے ساتھ۔ عون، تعاون، مدد، ہمارے ہاں اس کے حوالے سے بہت سی باتیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، لوگ کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں، تو پھر ایک دوسرے کی مدد کا کیا مطلب؟ کیوں حکم ہے تعاونوا علی البر والتقوی؟ کیوں حکم ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ؟ نبی کیوں کہہ رہے ہیں اعینونی بقوہ؟ تو سمجھ لیجئے ذاتی اور حقیقی طور پر مددگار صرف اور صرف اللہ تعالی ہے۔ باقی جو کوئی، کیونکہ باقی سب مخلوق ہے، جو کوئی مدد کر سکتا ہے وہ اللہ کی عطا سے، خود سے نہیں۔ حقیقی مددگار صرف اور صرف اللہ تعالی۔ مخلوق مدد کرتی، آپ چیزوں سے مدد لیتے ہیں، حکم دیا گیا نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو نیکی بھلائی میں، تو سب مدد کر سکتے ہیں اللہ کی عطا سے، خود سے نہیں۔ خود سے حقیقی مددگار صرف اللہ تعالی۔ اعینونی بقوہ قرآن ہے، نبی کہہ رہے ہیں، ولی کہہ رہے ہیں حضرت سکندر میری مدد کرو قوت کے ساتھ۔ انہوں نے لوہا اور تانبا ملا کر وہ دیوار کھڑی کی ہے 2 پہاڑوں کے درمیان۔ بعض کتابوں میں اس کا سائز بھی ہے کہ کتنی نیچے کتنی اوپر،
وہ ایسی کہ اس کو، چونکہ میں نے آپ کو بتایا ان کے یاجوج ماجوج کے قد زیادہ نہیں ہے، ہائٹ ان کی زیادہ نہیں ہے، تو اگر آپ زیادہ سے زیادہ لگائیں 3 فیٹ، 3 بالش، کسی کی بالش اگر فٹ بھر کے برابر بھی ہے تو ان کے ہاں لمبے سے لمبا 3 فٹ کا، تو وہ اس دیوار کو کراس نہیں کر سکتے، اس وال کو جو حضرت سکندر ذوالقرنین نے بنا دی، تو یہ اس علاقے میں محدود کر دیے گئے۔ کون؟ یاجوج اور ماجوج۔ اب یہ لوگ چونکہ دیوار بن گئی، پابند ہو گئے، یہ آنا چاہتے ہیں، یہ روز اس دیوار کو کھودتے ہیں۔ ترمذی میں، ابن حبان میں، حاکم میں روایت موجود، یاجوج ماجوج روزانہ سد سکندری کو، اس دیوار کو کھودتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً مروی کہ یاجوج ماجوج روزانہ سد سکندری بھی کچھ لوگ کہتے ہیں، سد سکندری کو کھودتے ہیں، یہاں تک کہ قریب ہے وہ اسے توڑ ڈالیں۔ ان کا سربراہ جو چیف ہے وہ کہتا ہے چلو اب تھک گئے، کل توڑیں گے، وہ یہ کہہ کے چلا جاتا ہے۔ جب وہ جاتا ہے اللہ تعالیٰ جتنا وہ کھود چکے ہوتے ہیں اس کو اور زیادہ سخت کر دیتا ہے۔ وہ دوبارہ آتے ہیں، پھر کھودتے ہیں، پھر وہ چلے جاتے ہیں، اللہ اور سخت کر دیتا ہے۔ جس دن اللہ چاہے گا کہ وہ دیوار توڑ لیں، اس شام کو وہ جاتے ہوئے کیا کہیں گے؟ انشاء اللہ۔ یہ 3 لفظ ہیں، انشاء اللہ، ہم لوگ ملا کے لکھ دیتے ہیں۔ ان کا مطلب اگر، شاء چاہے گا، اللہ اگر اللہ چاہے گا، if اللہ willing۔ ہم لوگ انشاءاللہ کہتے ہیں، صرف انشاء ملا کے لکھیں یا ملا کے کہیں تو اس کے معنی بنانے کے بھی ہوتے ہیں۔ الحمدللہ منشی الخلق من آدم، تو بہتر ہے لکھتے ہوئے بھی بولتے ہوئے بھی احتیاط، انشاء اللہ، اگر اللہ چاہے گا۔ تو اس شام کو ان کے سردار کے منہ سے یہ نکل جائے گا کہ انشاءاللہ کل توڑیں گے۔ تو چونکہ انشاء اللہ کہا ہوگا تو جب کل آئیں گے تو وہ جتنا توڑ کے گئے ہوں گے وہ ٹوٹا ہوگا، اور جہاں چھوڑ گئے تھے اس سے باقی وہ توڑ ڈالیں گے اور یہ دیوار گر جائے گی۔ یہ مشیت الہی، مشیت الہی، شاء یشاء، چاہنا، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، یفعل اللہ ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اسے کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں۔ اس کی مشیت کیا ہے یہ وہی جانتا ہے، میں اور آپ بحث کر کے کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ تو یہ دیوار ٹوٹ جائے گی، وہ اللہ کے حکم سے رکے ہوئے ہیں، اللہ جب چاہے گا وہ نکل آئیں گے، اور اللہ نکالے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور اللہ روکے تو کوئی نکال نہیں سکتا۔ یاد رہے، وہ دیوار پر سیڑھی لگا کر چڑھیں یا کسی اور طریقے سے اوپر آئیں، یہ الہام ان کو اللہ دے۔ یہ لوگ یاجوج ماجوج جب نکل آئیں گے تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ ان میں سے ایک اتنا ہے کہ اگر کسی ندی میں منہ رکھ دے گا سارا پانی پی جائے گا، کسی کھیت کو چرنا چاہیں گے ویران کر دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت ایمان دی، شب معراج کے بیان میں یہ ملتا ہے کہ ان کو دعوت دی، انہوں نے انکار کر دیا، تو یہ فرمایا یہ اولاد ابلیس کے ساتھ
جہنم میں جائیں گے. جو اولاد آدم نافرمان ہے ان کے ساتھ ان کا حشر ہوگا. یہ لوگ جب آئیں گے تو انسانی آبادی قلعوں میں، بڑے بڑے قلعوں میں، اونچی جگہوں پہ چلے جائیں گے. اپنے کچھ جانور ساتھ لے جائیں گے مویشی کھانے پینے کے لیے. یہ یاجوج اور ماجوج پوری دنیا کا پانی، اردو میں کہوں، چٹ کر جائیں گے. ان میں سے کوئی ایک کسی نہر سے گزرے گا تو وہ اکیلا ہی اس نہر کا پانی پی لے گا اور وہ نہر خشک ہو کر رہ جائے گی. کچھ لوگ وہاں سے گزریں گے، کہیں گے یہاں تو نہر تھی، تو وہ کہیں گے کہ اب نظر نہیں آ رہی. بڑے بڑے سمندروں کا ذکر بھی ہے کہ وہاں سے گزریں گے اور یہ اس کا پانی پی جائیں گے. ہمارے ہاں سری کہلاتی ہے، گائے بیل بکرے وغیرہ کی سری پائے آپ لوگ کھاتے ہیں. 100 دینار سونے کا سکہ، 100 دینار کا ایک سر ملے گا. اتنی مہنگائی، کیونکہ چیزیں غائب ہو جائیں گی. یہ سب کچھ کھا جائیں گے، کیا درخت اور کیا پھل اور کیا دوسری چیزیں. یہ لوگوں کو جو بھی ان کے ہاتھ چڑھے گا اس کو بھی کھا جائیں گے. مسلم شریف کی ایک روایت کے مطابق یاجوج ماجوج کہیں گے ہم نے تمام اہل زمین کو مار ڈالا، اب چلو آسمان والوں کو بھی مار ڈالیں. وہ آسمان کی طرف تیر چلائیں گے تو اللہ تعالی ان کے تیروں کو جو انہوں نے آسمان کی طرف چلائیں گے خون آلود کر کے ان کی طرف واپس لوٹا دے گا. یعنی آسمان پر ان کا زور نہیں چلے گا. خون آلود ہو کر واپس آنا یہ سمجھیں گے شاید لگ گیا کسی کو اور کسی کو زخمی کر دیا، لیکن یہ ان کے لیے فتنہ ہوگا. اللہ تعالی کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت زمین پر آ چکے ہوں گے. وہ اللہ کی بارگاہ میں، ان کے ساتھ جتنے اہل ایمان ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں گے. اللہ تعالی کیڑے بھیجے گا. بعضوں نے پرندے لکھا ہے، بعضوں نے کیڑے لکھے گا، جو یاجوج ماجوج کی گردنوں میں لٹک جائیں گے. کتنے سخت ہوں گے. یہ وائرس کورونا وائرس کہتے ہیں، سوئی کی نوک جو نیڈل ہوتی ہے نا، جسے آپ کپڑے سیتے ہیں خواتین یا ٹیلرز، اس کی نوک بہت باریک ہوتی ہے. کہتے ہیں اس سے بھی باریک ہے، نظر نہیں آتا. کتنی تباہی پھیلا رہا ہے. اس خدا کی قدرت کو پہچانے. وہ یہ نہ نظر آنے والے جرثوم جرم سے آپ کو کس طرح اس نے پوری دنیا کو بے بس کیا ہے. تو یہ وجود والے ہوں گے. تو ان وجود والوں کو نمرود خدائی کے دعوے، مچھر سے مروایا اللہ نے. وہ جو ہاتھی والے تھے، ابرہا اور اس کا لشکر، ابابیل بھیجے. چھوٹا سا کنکر پرندے کی چونچ میں کتنا بڑا کنکر آئے گا، چنے کے برابر ہی، مگر وہ ان پر کیسے لگتا تھا، کھائے ہوئے بھس کی طرح کر دیا. اسی طرح یاجوج اور ماجوج کی گردن میں کیڑے، چھوٹا سا کوئی کیڑا ہوگا، لٹکا دیا جائے گا. ایک روایت میں کیڑوں جیسی شے کا ہے جیسی اونٹوں یا بکریوں کے ناک میں. ہاتھی دنیا میں سب سے بڑے جسم کا جانور ہے. ایلیفینٹ، ہاتھی، فیل، اس کی سونڈ جو ہوتی ہے اس میں چیونٹی، باریک سی چیونٹی چل جائے اس کو مار دیتی ہے. کتنے بڑے جسم کا جانور، باریک سی چیونٹی سونڈ میں چلی جائے وہ اس کو برداشت نہیں کر پاتا. اسی لیے وہ پھنکارتا رہتا ہے، اسے اپنی سونڈ سے ہوا نکالتا رہتا ہے کہ کوئی ہو تو ہٹ جائے. کھال پہ چلے گی تو نہیں، اندر چلی گئی وہ چیونٹی، اس کی ہلاکت کا باعث. کیڑا
معمولی سا ان یاجوج ماجوج کو جو کھیتوں کے کھیت بندے کھا رہے ہیں، سب کچھ کھا رہے ہیں، کوئی چیز نہیں چھوڑیں گے. حضرت عیسیٰ دعا فرمائیں گے تو اللہ کیڑے بھیجے گا جو اس قوم کو تباہ کر دیں گے. ان کو کیڑا جو ہی لگے گا مر جائیں گے. آن کی آن، میں اس کو انگلش میں کیا کہوں، آپ کی یہ جو آنکھ جھپکتے ہیں آپ، اس میں آپ شاید سیکنڈ کاؤنٹ کرتے ہوں گے، حالانکہ سیکنڈ کو بھی آپ نے 1 بلین ٹائم ڈیوائڈ کر لیا ہے، یا اس سے زیادہ، کھرب تک بھی سنا ہے میں نے کہ ڈیوائڈ کر لیا سیکنڈ کو. اللہ تعالیٰ اس سے کم مدت میں اس پوری یاجوج ماجوج قوم کو تباہ کر دے گا. صبح لوگ دیکھیں گے تو کوئی آواز نہیں ہوگی اور وہ مرے ہوئے پڑے ہوں گے. مسلمان کہیں گے کوئی ہے جو جان کی بازی لگا کر ان کی خبر لائے. ایک اللہ کا بندہ اپنی جان اللہ کے نام پر قربان کر کے نیچے اترے گا، اسے یقین ہوگا کہ میں نے بچ کر نہیں آنا جو حالات ہیں. تو جب وہ اترے گا تو دیکھے گا کہ یاجوج ماجوج ایک دوسرے کے اوپر مرے پڑے ہیں. وہ وہاں سے پکارے گا مسلمانوں مبارک ہو، اللہ تعالی نے تمہاری دشمنوں سے کفایت کی ہے، یعنی وہ کافی ہو گیا تمہیں اور دشمن اس نے ختم کر دیے ہیں. تمام لوگ قلعوں سے، بستیوں سے، جہاں جہاں چھپے ہوں گے نکل کھڑے ہوں گے. جو جانور بچ رہے ہوں گے وہ ساتھ لائیں گے. لیکن اب ان کے جانوروں کے لیے ایک تنکا بھی کہیں نہیں ہوگا جو اپنے جانوروں کو کھلا سکیں. ان کا اپنا گوشت ہی ہوگا جانوروں کا. تو وہ خود بخود جانور بغیر کھائے پیے موٹے تازے ہو جائیں گے. اللہ کی نشانیاں. خود رو یا خود رو کہتے ہیں آپ. بہت سے ہوتے ہیں جن کو آپ پانی نہ دیں تو دوسرے دن وہ سڑ جاتی ہے گھاس، اور کہیں جنگل میں اگ رہی ہے، پانی کا نام و نشان نہیں ہے. یہ قدرت ہے. میرے رب تعالی کی قدرت کو آپ پوری طرح کبھی بھی نہیں جان سکتے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے رفقا سمیت سامنے آئیں گے. زمین کے چپے چپے پر یاجوج ماجوج کی بدبو پھیلی ہوگی، لوگوں کو وہ بدبو مار رہی ہوگی. اس وقت وہ کہیں گے اس جینے سے موت بھلی، یعنی اتنی بو ہوگی. تمام لوگ اللہ کی بارگاہ میں روئیں گے. کورونا وائرس میں مسجدوں سے بھاگنے والوں ذرا سن لو، تمام لوگ اس وقت اللہ کی بارگاہ میں روئیں گے جمع ہو کر. آج آپ عبادت کے لیے جمع کرنے سے منع کر رہے ہو، باقی سب جگہ جمع ہوتے رہو. وائرس صرف مسجد میں آئے گا، مسجد کے علاوہ کہیں نہیں جائے گا. افسوس ایسی سوچ پر. میں نے کہا نا، میں لاک ڈاؤن کی مخالفت نہیں کر رہا، تدابیر کی مخالفت نہیں کر رہا. سب جگہ کرو نا، باقی کہیں نہیں. مسجد میں جمع نہیں ہونا. اس وقت جب بدبو پھیلی ہوگی یاجوج ماجوج کی تو وہ بدبو لوگوں کو کھا رہی ہوگی. میں یہ جو 9/11 کا جو حادثہ بتاتے ہیں، 11 ستمبر 2001 کی بات ہے غالباً، جب یہ امریکہ میں 90 منزلہ بلڈنگیں گرائی گئی تھیں. نیو یارک میں چوہے بہت زیادہ ہیں اور سرکاری طور پر اعلان ہوا ہے وہاں پر کتنے، غالباً اگر مجھے صحیح یاد ہے تو 20 ملین یا 20 لاکھ چوہے تو سرکاری طور پر ایڈمٹ کرتے ہیں. وہ جب بلڈنگیں گرائی گئیں تو وہاں کے لوگوں نے مجھے یہ بات بتائی کہ یہاں موتیں جو ہوئی ہیں وہ بلڈنگ میں لوگوں کی اتنی نہیں ہوئی جتنی بدبو سے ہوئی ہیں. اتنی بدبو تھی اس علاقے میں اور کتنے دن تک رہی، اس سے سب سے زیادہ موتیں ہوئی. کیونکہ انسان کی ایک حد تک برداشت ہے خوشبو یا بدبو کی، اس سے زیادہ نہیں ہے.
تو یہ یاجوج ماجوج کی اتنی بدبو ہوگی کہ لوگ کہیں گے کہ اس جینے سے موت بھلی۔ تمام لوگ جمع ہو کر اللہ کی بارگاہ میں فریاد کریں گے۔ اللہ تعالی 8 دن تک غبار آلود ہوا بھیجے گا، یعنی ہوا آئے گی اس میں غبار ہوگا، لوگوں پر غبار اور دھواں ہی دھواں ہوگا، یعنی اتنا کہ کلیئر نظر نہیں آئے گی کوئی چیز، وہ دھواں ہوگا یا غبار ہوگا۔ اس سے وہ نزلہ اور زکام میں مبتلا ہو جائیں گے لوگ، یعنی اس غبار سے اور اس دھوئیں سے۔ اس کے بعد 3 دن اس میں مبتلا رہیں گے، 3 دن کے بعد ان کو اس سے نجات مل جائے گی۔ وہ ہوا یاجوج اور ماجوج کے مردار کو ایسی جگہ ڈھلانوں میں جو پہلے دریا رہے ہوں گے ان میں پھینک دے گی اور ان کی بو ختم ہو جائے گی۔ سن رہے ہیں آپ کتنی بڑی مصیبت ہوں گے یاجوج اور ماجوج، کیسے یہ دور ہوں گے؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے، نیکوں کی دعا اور نیک ہونا، اللہ کا پیارا ہونا، اس سے بڑا کوئی اعزاز نہیں۔ ایک روایت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے رفقا اللہ کی طرف رجوع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان پر ایسے پرندے بھیجے گا جیسے اونٹ کی گردن ہوتی ہے، وہ یاجوج اور ماجوج کے مردار اٹھا کے لے جائیں گے، جہاں اللہ چاہے گا وہاں جا کے پھینکیں گے، انہیں آگ میں پھینکیں گے۔ اس میں منافات نہیں ہے، یعنی وہ پہلے ذکر تھا دریا یا گہرائی کا یا آگ میں، یعنی ان کے لیے وہ آگ کی جگہ ہوگی اور وہ سب جلا کے راکھ کر دیے جائیں گے، ختم کر دیے جائیں گے۔ پھر اللہ تعالی بارش نازل فرمائے گا۔ کوئی گھر مٹی کا یا بالوں کا ایسا نہ ہوگا جہاں وہ بارش نہ پہنچی ہوگی، ہر جگہ وہ بارش پہنچے گی۔ تمام روئے زمین کو وہ بارش دھو ڈالے گی۔ اب زمین آئینے کی طرح صاف ہوگی، یہاں تک کہ اس میں آدمی اپنا چہرہ دیکھے گا جیسے آئینے میں دیکھا جاتا ہے۔ پھر زمین کو حکم ہوگا اپنی کھیتی اگا، پھل وغیرہ نکال اور اپنی برکت واپس لوٹا۔ اس وقت اتنی برکت ہو جائے گی کہ ایک انار کو ایک پورا گروپ، ایک جماعت کھائے گی، اور اس کے چھلکوں سے دھوپ سے بچنے کے لیے چھتری کا وہ جو آپ امبریلا کا کام لیں گے، لوگ یاجوج ماجوج کے تیروں ڈھالوں وغیرہ کو 7 برس تک ایندھن کی طرح جلائیں گے، یعنی جو ہتھیار ہوں گے یاجوج ماجوج کے وہ 7 برس تک آپ کے ہاں فیول کا کام دیں گے۔ کتنی باتیں ہیں یہ، اس حوالے سے لوگوں نے بہت کچھ تفصیل لکھا ہے، میں نے آپ کو اس کا صرف بتایا مختصراً۔ حضرت سکندر ذوالقرنین کی بنائی ہوئی وہ دیوار آج انہیں روکے ہوئے ہے، اور جب اللہ چاہے گا وہ دیوار ڈھہ جائے گی۔